بہت سارے اعتراض ہم پہ آتے ہیں اور جن کے جواب ہم دے بھی سکتے ہیں، پر ہم دیتے نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ وہ جواب الجواب دینا پڑے گا. یہ جن کو نبڑے ہوتے ہیں، ہماری میں نہیں بولتے نا، ان کو کام چاہیے تو ان کو کام مل جاتا ہے یار. اور ایک کام کرنے جاؤ، یعنی یہ آج کل کے اعتراضات نہیں ہیں، تو ہم اعتراضات کا جوابات نہیں دیتے. اور اعتراضات بعض اوقات بالکل بے تکے ہوتے ہیں، کوئی اس میں سر پیر ہوتا نہیں ہے. یار ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھانے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو سمجھاتے ہیں. لاکھوں تک آپ نے جو بات کی، اگر ہم اس کو غلط ثابت کر بھی دیتے ہیں، لیکن لاکھوں تو یار ہم سے بدگمان ہو گئے، سب تک یہ جواب تو پہنچے گا نہیں ہمارا. تو اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ سمجھانے کا طریقہ تو یہ کہ 1 to 1 آدمی سمجھائے، جبکہ سمجھانا بھی ضروری ہو. کہ عموماً غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، کہ جیسے میں نے کچھ عرض کیا تو بعض اوقات میری حکمت ہوتی ہے، میرے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنی ہی معلومات ہو اور وہ سمجھ 100% کو یقین ہو جائے کہ یہ غلط بول رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، اور یوں بس یہ لگے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم جواب اتنی شروع سے میری کوشش رہی ہے. جب دعوت اسلامی جب بنی، مجھے یعنی کہ لوگوں نے بڑا ستایا ہے، صاف بات ہے، صحیح بولتا ہوں. آپ لوگوں کو پکی پکائی ملی ہے، مارے بھی کھائی ہیں میں نے، پتہ ہی ہوگا بہت سو کو، دھمکیاں مارے جو بھی ہو. تو کتابیں لکھی میرے خلاف، اشتہار لگائے، میں جواب نہیں دیتا تھا. تو اس پر بھی اعتراض کہ جواب دیتا نہیں ہے، جاہل ہے، یہ جواب ہی نہیں ہے. تو میرا جواب لاجواب. یار پانجی کرو سانجی تھی، کام سے کام ہے اپنے. ان کے جوابوں کے چکر میں پڑیں گے تو اپنے ان سے پہنچ نہیں سکتے. ہم کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے یار. اس سے بہتر ہے کسی کو نماز سکھا دی، 2-4 درود شریف پڑھ لی. ان کا جواب دینے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. جب سوشل میڈیا نہیں تھا، خالی ان کو جوابات دینے ہوتے تھے لکھ کر یا فون پر. اپنے جواب دینے بیٹھے تو یہ ایک پرچہ لکھیں گے نا، تو یہ 100 پرچے چھاپ دیں گے. ایسے ایسے لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. آہستہ 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 ان کا مطلب ہے کہ خود ہی مسئلہ بعضوں کا حل ہوتا رہا. یہاں تک کہ ایک نے مجھے وہ کوئی میری طرف غلط بات منسوب کر دی، کہ یہ لکھ کر بھیجا کہ یہ مطلب اس نے علماء کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ علماء کو مقدس پتھر کی طرح چوم کر آگے بڑھو، ان کو مزید کام نہیں لو ان سے. اس طرح کا کوئی جملہ لکھا تھا علماء کی توہین پر، اور یہ کفر ہے یوں کر کے. تو میں نے اسی شہر کے جو قاضی تھے، وہ سنی عالم تھے، ہند کا واقعہ یہ، میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ کے شہر میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور لکھ بالکل میری تحریر، انہوں نے کہ الیاس کی تحریر ہے یہ، اس نے اس کو عام کیا. پہلے وہ فوٹو کاپی کا دور تھا، فوٹو کاپیاں بانٹی جاتی تھی یا کتاب میں چھاپی جاتی تھی. میں نے کہا یہ میری مطلب تحریر ہی نہیں ہے، میں نے لکھا ہی نہیں ہے. میں قسم کھا کر میں نے بیان کیا اس میں. اور میں نے کہا کہ تحریر تو تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، وہ عربی محاورہ بھی ہے باہر شریعت میں، تو وہ میں نے وہاں سے کوٹ کیا. میں نے کہا یہ تو تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، نوٹ چھپ جاتے ہیں، تحریر کیا ہے. تو میں نے یہ سب کیا، ان سے بات بھی کی حضرت سے، جو بڑے مفتی صاحب تھے بریلی شریف کے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے دارالفتہ میں جو تشریف فرما ہوتے تھے، مولانا عبد الرحیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ تو وفات پا چکے ہیں، کئی سال ہو گئے. تو یہ بھی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو بھی کچھ میرے بارے میں سے غلط فہمیاں ڈال دی گئی تھیں. اس وقت قاضی بھی تھے، تو جج. خیر تو ان کو جب میں نے بات تو کی اور یہ تحریر لکھی، تو ان کی سمجھ میں ظاہر ہے کہ ایک ذہن تو بنتا ہے کہ یہ بندہ تو صحیح ہے. اس کو طلب کیا، اس نے آنا کانی کی. پھر آیا تو اس نے بدتمیزی سے بات کی علماء سے، اور جواب اس کے پاس تھا نہیں. تو پھر فرمایا کہ جب تیرے پاس جواب نہیں ہو، تو نے ایک تحریر کے اس پہ، اور یہ تحریر بھی اگلا انکار کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، یہ میری نہیں ہو، تم نے کفر کا فتویٰ داغ دیا اس پر، یہ کفر تم پر لوٹتا ہے. اس پر لوٹایا کفر، اور اب وہ اڑا اڑی کر کے اور نکل گیا. اس کے بعد اس کا پتہ ہی کٹ گیا. اس کی عزت ہی نہیں رہی نا، کہ اس نے الیاس کو ایسا ذلیل کرنے کی کوشش کی، خود ہی ذلت اس کا مقدر بنی. تو یوں بھی ہوا. پھر وہ حضرت جو مولانا عبد الرحیم بستوی، جو مجھ سے تھوڑا غیر مطمئن لوگوں نے کیا تھا، انہوں نے مجھے اپنی خلافت دے دی. الحمدللہ. تو یہ جواب لاجواب کے فوائد اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ سب اللہ کے کرم سے ہوا. اللہ نے توفیق بھی اللہ نے ہی دی کہ میں جذباتی اور یہ نہیں ہوں مارا ماری والا.
बोलता है, बोले बर्फ़ की पाट, मेमनी बोलते हैं ना, तो गुस्सा एकदम कर देना, मैंने कुदरती तौर पर गुस्सा कम ही आता है मुझे, और अब पहले अब भी आता था, अब और कम हो गया अल्लाह की रहमत से। हालांकि मशहूर है बुढ़ापे में गुस्सा बढ़ता है, लेकिन मेरा कम हो गया, ये भी अल्लाह का इनाम है। आप दुआ कीजिएगा आखिरी उम्र तक बस नेकियों का ये मेरा काम न रुके, मेरा कलम मुझसे न छूटे लिखने वाला, और ये मदनी मुज़ाकरे और जो भी टूटा फूटा काम करता बस जारी रहे मेरा, इसी में मेरा दम टूटे। अल्लाह अल्लाह लिखते हुए, अल्लाह अल्लाह कहते हुए दम टूट जाए ईमान वाफियत के साथ मदीने में ज़ेर गुंबद खज़रा बसूरत शहादत जलवाए महबूब में कलमा पढ़ते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए कि ये जो जैसे सवाल होता है, क्या सोशल मीडिया पर बैठकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर क्या किसी को पर एतराज़ करना या किसी की इस्लाह करना या किसी को समझाना, अब मैं आपसे सवाल, क्या ये दुरुस्त है? आप में से कौन कौन इसको दुरुस्त नहीं समझता? जो इसको दुरुस्त नहीं समझता कि यार ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये वीडियो जारी कर देना और सबकी इस्लाह करना। अब जब ये तरीका दुरुस्त नहीं है तो इसी मीडियम पर जवाब देना कैसे दुरुस्त हो जाएगा? कि जवाब देने में अपनी सफाई भी करनी पड़ेगी और सामने वाले पर भी एतराज़ साल खड़े किए जाते हैं, तो ये तो एक सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू हो जाएगी ना। और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन बीच में है, कौन कौन सुन रहा है, फिर कहाँ से कौन कमेंट पास कर रहा है, कौन बदकिस्मती के साथ गालियाँ दे रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, बद अखलाकी कर रहा है, और दोनों तरफ से फिर जो मतलब कि जो एक डिसबैलेंस मामला हो जाता है, तो अपने मतलब कि इसमें आइज क्यों यार? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतह रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि जैसे किसी पर गुनाह का इतलाक़ कर देने, उसने गुनाह किसी पर चश्मा कर देना कि इसने फलां गुनाह किया, ये बहुत भारी मतलब बात है। तो अगर इससे पूछो ना कि भाई आपको कैसे पता चला कि भाई इसने फलां ने फलां गुनाह किया है, तो वो कहेगा कि मुझे फलां सिक्का माने काबिल एतमाद फ़र्द ने बताया है। अब वो सिक्का को जाके पूछेंगे ना भाई आपको कैसे पता चला कि इसने गुनाह किया, तो बोले मैंने सुना है, पता कट गया था। सुनी सुनाई बात पर किसी को गुनाहगार नहीं कह सकते, वो तो हदीस शरीफ मौजूद है कि इसी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात हर किसी को कहता फिरे।